السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ مزید کچھ سوالات کے ساتھ جوابات دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جو ہے وہ قلم کے ذریعے سکھایا۔ اب قلم کیا ہے؟ قلم کیا ہے آپ کی؟ اب دیکھیں نا، آپ کا جو قا، ایسے قا بولتے ہیں نا، قا، آپ کا قا جو ہوتا ہے نا، آپ کے حلق کے اندر وہ اوپر ایک پائپ سا ہوتا ہے نا، یہ پائپ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کا دماغ کی طرف سے بھی آ رہا ہوتا ہے، اس کا لنک ناک کی طرف سے اندر جا رہا ہوتا ہے، اور منہ کا بھی یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ لنک ہے یہاں، یہ مین چیز ہے ادھر، قلم۔ تو یہ قلم کا جو نوک ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے آپ کی، شارگ ہے یہ قلم کی جو نوک ہے نا، کہ یہ پڑھایا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے، لکھا ہوا نہیں ہے، یہ پڑھنا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اب پڑھنا کا زبان جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وائبریشن ہوتی ہے اندر سے، تو زبان آپ کی وائبریٹ کرتی ہے نا، سے وائبریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لسان، عربی میں لسان کہتے ہیں اس کو۔ اب لسان کا مطلب ہے لسن، سنو، ٹھیک ہے۔ اب ہے یہ لسن، اصل میں لسن، سنو، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور پڑھو تو پھر دوسرے بندے سنیں گے نا اس کو۔ اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو پڑھ کیا ہے؟ اوپر سے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے جو ہے نا، آپ اس پاور سے آپ کی زبان وائبریٹ کرتی ہے۔ وہ پاور کیا ہے؟ آپ کے اندر جو روح جا رہی ہوتی ہے، جو ہوا جا رہی ہوتی ہے آپ کے اندر، سانسوں کے ذریعے آپ آکسیڈ ہوتے ہیں، تو پھر تبھی وہ دل کی دھڑکن ہوتی ہے، تو وہیں سے آکسیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، وائبریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے ہر چیز۔ تو یہ جو قلم ہے نا، یہ ہے۔ اب دوسری بات ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب رسی کیا؟ آپ کی وین ہے۔ آپ کی وین وہ ہے کہ جو آپ کی پورے جسم کے اندر، سر سے لے کے آپ کے پاؤں تک، پورے جسم کے اندر ایک راؤنڈ اپ والی ایک ایسی وین ہے کہ جس میں اللہ کی پاور جو ہوتی ہے، اللہ کا نور جو ہوتا ہے، وہ اس کے اندر انٹر ہوتا ہے۔ تو اب وین شروع کہاں سے ہو جاتی ہے؟ شروع بھی ادھر سے ہی ہو جاتی ہے، جہاں سے آپ کا مین چیز ہے وہ قلم والی، ادھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس رسی کے ذریعے، کہ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی سے تھامنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے بالکل صاف رکھنا ہے، تاکہ ہر چیز جو ہے نا وہ فصیح صاف لفظوں میں دوسرے کو سنائی دے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، ہم جو ہے نا جلدی جلدی بولتے ہیں۔ اب لسن کیا، لسٹن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو اس طرح بولو نا کہ بالکل ریت کے ذروں کی طرح بالکل الگ الگ ہو جائے، کہ ہر لفظ کو بالکل صحیح طریقے سے بولو، کہ آپ لام بول رہے ہو، سین بول رہے ہو، الف بول رہے ہو، نون بول رہے ہو، کیا چیز بول رہے ہو، اگلے بندے کو پورا لفظ سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، ایک ایک لفظ الگ الگ۔ اب قرآن جو ہوتا ہے نا، اللہ کی جو باتیں ہیں نا، یہ الگ الگ لفظوں میں ہے، جس کو ہم حروف مقاطعات کہتے ہیں، تو الگ الگ لفظوں میں، الگ الگ لفظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگر بولتے ہیں نا کہ میں ہوں، تو میں میم بھی آئے گا، یا بھی آئے گا، نون غنہ بھی آئے گا، تو یہ تین لفظ ہو گئے نا۔ تو اب یہ جو تین لفظ ہو گئے، تو پھر یہ تین لفظوں سے جڑ کر ایک لفظ بنا ہے نا، اسی طرح یہ لفظ جڑ کر ہی ایک پورا لفظ بنتا ہے۔ تو یہ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جوڑ کر بنائی گئی ہیں، جیسے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ جڑ کر بنی ہیں۔ جیسے کہ اب جو پتھر ہوتا ہے، جیسے کوئی دھات ہوتی ہے، جیسے کہ کوپر ہوتا ہے، یا گولڈ ہوتا ہے، یا سلور ہوتا ہے، تو یہ جب ہم اس کو میلٹ کرتے ہیں، یہ جڑ جاتے ہیں آپس میں۔ اسی طرح بہت سارے جو پتھر بنے ہیں نا، بڑے بڑی چٹانیں یا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی یہ جو دھاتیں ہیں نا، یہ جڑ جاتی ہیں آپس میں، تو یہ بڑی بڑی چٹانیں بن جاتی ہیں۔ بس یہ جو جڑنے والی چیز ہے نا، جڑنے والا جو عمل ہوتا ہے، تو یہ جڑنے والے عمل سے ہی ہماری زمین بنی ہے اور پہاڑ بنے ہیں۔ اور جس دن یہ جوڑ ختم ہو جائے گا، جب یوں ہی ہیٹ ہوگی تو دوبارہ سے میلٹ ہو جائے گا، تو جب ہیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس میں، تو وہ پھر الگ الگ ہونی شروع ہو جائیں گی چیزیں۔ تو جب ہیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک بچہ اگر جسم کے اندر ہوتا ہے، تو جب بہت زیادہ ہیٹ اس میں ہوتی ہے، جب وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم سالن بناتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا جب بہت زیادہ وہ پک جاتا ہے تو درمیان میں چلا جاتا ہے، ویسے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو پک جاتا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا اس کا آئل الگ ہو جاتا ہے، ہر چیز الگ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بچہ جب وہ جو ہوتا ہے بہت پک جاتا ہے اندر، پھر تو وہ الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز جب پک جاتی ہے نا، پتھر جو گول گول سے آپ کو نظر آتے ہیں، یا جو اس طرح جو جیسے انڈا مرغی دیتی ہے، تو وہ پک کر باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کا ایک پک کر تیار ہو جاتا ہے نا، تو وہ اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح پتھر بھی جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جب وہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ والے جو مڈ ہوتا ہے نا، وہ والا صحیح آپ کے لیے ہوتا ہے۔
یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو، اب نسیں ہیں، نسیں ہیں، چھوٹی چھوٹی وینس ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اب رمزیں ہیں تھوڑی سی اس سے بڑی ہیں، ان کو رمز کہتے ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ رمزیں پتہ نہیں رمضان میں، اور یہ انسان کیا چیز ہے، اور یہ آدم کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے پتھر میں جان پڑ گئی، اس کی آپ مثالیں لے سکتے ہیں۔ پتھر کی جب جان پڑتی ہے تو تب بھی ظاہری بات ہے کہ وہ ایک جیسے سیپ ہوتی ہے سمندر میں، مثالیں دے رہے ہیں رب تعالیٰ کہ سمندر میں جو سیپ ہوتی ہے، اس سیپ کو اب چلتا ہوا دیکھیں، کچھوے کو دیکھ لیں، آپ سیپ کو دیکھیں کہ وہ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ، آپ بہت سارے آپ ایسے اشراط الارض آپ دیکھیں گے جن کی بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ سب نسیں ہوتی ہیں جو الگ الگ ہو گئی تھیں۔ تو یہ نسیں جو ہوتی ہیں جتنی زیادہ ہوں گی نا، جھاڑی نما، آپ جھاڑی کو دیکھیں، آپ درخت کو دیکھیں، آپ ان کی ٹہنیاں جو یہ نسیں ہیں ساری چھوٹی چھوٹی، کسی کی ٹہنیاں کسی کی بڑی ٹہنیاں ہیں، تو اسی طرح یہ نسیں ہیں، اس طرح یہ رمزیں ہیں۔ اور یہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں پہلے، بالکل 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 نرم سی ہوتی ہیں، یہ پہلے نرم پلاسٹک ہوتا ہے، پھر جو ہیٹ کی وجہ سے تھوڑا پک جاتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتی ہیں، جیسے ہماری ہڈیاں ہیں بہت سخت ہیں، کوئی بہت نرم ہیں، کوئی اس طرح، یعنی کہ یہی نسیں جب موٹی ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کے جو ہے نا وہ جیسے لبلبہ ہے، یا آپ کے جو ہے نا یہ ساری چیزیں، ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے موٹی موٹی وینس ہوں گی، آپ اس کی کٹائی کر کے اس کو پکا کے کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیز ہے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ میں پھر ملتی ہوں انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔